عبداللہ صاحب آپ کی جانب آ رہی ہوں. ایک تو یہ کہ حماد اظہر صاحب نے بھی جب استعفیٰ دیا تھا اس میں کلیئرلی یہ لکھا تھا کہ جی ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ صحیح طریقے سے ہو نہیں پا رہی. بات اندر جو پہنچانا چاہتے ہیں، جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے پہنچتا نہیں ہے، نہ ہی وہاں سے باہر آتا ہے. اسی طرح سے فواد چودھری صاحب بھی مختلف پروگرامز میں بیٹھ کے یہ بات کر چکے ہیں جی خان صاحب سے اس طرح سے بات نہیں ہو پا رہی، ادروائز وہ اب پارٹی کا ایک ایکٹیو حصہ بن سکتے تھے. آج علیمہ خان صاحبہ نے بھی کلیئر کہہ دیا ہے کہ جی اس قیادت پر ان کو شک ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ساری سچویشن میں اب ایک آواز آ رہی ہے سوشل میڈیا پر، جو کارکنان ہیں بڑے اسٹرانگ قسم کے پی ٹی آئی کے، وہ ایک آواز اٹھ رہی ہے کہ کمان اب علیمہ خان صاحبہ کو سنبھال لینی چاہیے کیونکہ حالات ایسے بن چکے ہیں، صرف انہی پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں مختلف دھڑے بندی ہو چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 22 سال جس کا سٹرگل کا بولا گیا، اس 22 سال میں نظریاتی کارکن جو ہے وہ نہیں بنائے گئے. ادھر ادھر سے جب بھاڑے پہ لے کے آئیں گے لوگ تو پھر وہ بھاڑے کے ٹٹو ہی ثابت ہوں گے. اور دوسری جانب جب پیسے کی ریل پیل ہو اور پھر طاقت کا نشہ ہو اور اس پیسے کو آپ ہتھیانا چاہتے ہوں، علیمہ خان صاحبہ کا ایک گروپ ہے، بشریٰ صاحبہ کا ایک گروپ ہے، گوہر صاحب کا ایک گروپ ہے، اور اسی طریقے سے شیر افضل مروت صاحب کا ایک گروپ ہے، اور اسی طریقے سے دیگر گروپس جو ہے وہ موجود ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قیدی نمبر 804 جو ہیں وہ قانون کے انتہائی کچے ہیں. وہ گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا گئے تو جمنا داس والی پالیسی اپنائے بیٹھے ہیں. اور ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ کسی ایک فیصلے پہ کاربند نہیں رہتے. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کا فیصلہ آپ کو لگ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں بالکل ان کا فیصلہ ہے. جو پہلے انہوں نے جلسے کا کال کیا تھا وہ بھی ان کا فیصلہ تھا، اور اس کو مؤخر کرنا جو ہے وہ بھی ان کا فیصلہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر حکومت تو یہ پہلے دن سے چاہ رہی تھی نا کہ اس قسم کی کوئی نقص امن عامہ کی صورتحال نہ پیدا ہوئے، اور جلسے تو جلوس جو ہے حکومت ہر صورت چاہتی ہے کہ وہ نہ ہو، تو پھر حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا. بالکل اگر صبح اعظم سواتی صاحب پہنچے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حکومت نے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، لیکن کیا حکومت کو کرنا نہیں چاہیے. اور اگر یہی پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تو نہ کرتی، بالکل کرتی وہ بھی. لیکن مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اپنی ہی دراڑوں میں اپنا پیسہ کھوٹا تو پرائے کا کیا دوش. مسئلہ یہاں یہ ہے کہ آپ ایک پالیسی اپنا لیں. اگر یہ فیصلہ آپ کا تھا کہ ہم جلسہ کریں گے تو پھر then you should have stick to your آپ کا جو ایک تھا اسٹیٹمنٹ. پھر آپ تو مشہور ہیں یو ٹرن لینے کے لیے. آپ نے کوئی اتنے یو ٹرن لیے ہیں کہ 300 تک تو میں نے گنے ہیں. اس کے بعد میرے خیال میں گننا فضول ہے. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اب یہ جلسہ کر کے پہلی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اس ٹائم پہ گراؤنڈ کے اوپر وہ سپورٹ نہیں ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی. اسی لیے وہ کبھی محمود خان اچکزئی کے کندھوں کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پینگے بڑھاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ جا کے جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے دیگر جماعتوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. گراؤنڈ کے اوپر اسی وجہ سے سپورٹ نہیں ہے کیونکہ لوگ ان کے جو میرے خیال میں ایک ایسے فیصلے جس کے اندر ان کا ٹیمپرمنٹ جو ہے وہ بڑا کمزور نظر آتا ہے. لگتا یہ ہے کہ وہ ایک دم جو ہے پل میں تولا پل میں ماشا والی صورتحال ہے. اس کی بنیاد کے اوپر لوگ ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ ان کے جو موقف تھا، دیکھیں سائفر سے وہ تبدیل ہوا، پھر اس کے بعد امریکہ کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، وہ تبدیل ہو گیا، پھر انہوں نے جنرل باجوہ کو ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ بیانیے بنائے گئے اور ان پہ بھی یو ٹرن سامنے آیا آج کی طرح. چلیے جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. تو متعدد یو ٹرن جو ہے ان کی ساکھ کو بری طریقے سے متاثر کر رہے ہیں، اور اس سے کوئی حاصل کچھ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے ایک بغیر اسٹریٹجی کے، جبکہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت کے اندر دراڑیں موجود ہوں. یعنی کہ چیف منسٹر جو ہے ان کو علم نہیں ہے تو باقی کو تو چھوڑ ہی دیں. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.